چلو صحیح ہے. I'm Hadra Shabir from Eastern Department from GC University, Faisalabad. Thanks Dr. Muhammad Akram, the Associate Professor of Eastern Department for organizing this webinar. آج ہم لوگ بات کریں گے، جیسا کہ ہم نے کل بتایا تھا، تھائرائڈ گلینڈ کی کچھ جو ہے وہ کیس، کچھ پرابلمس وغیرہ اگر اس میں اب نارملٹی ہو جائے، کوئی اس کا فنکشن اب نارمل ہو جائے تو کیا کیا آتی ہیں. جیسا کہ ہم نے ہائپر تھائرائڈزم کے بارے میں پڑھا تھا، گائٹر کے بارے میں پڑھا تھا. آج جو ہے اس کی ڈیفرنٹ کمپلیکیشنز کے بارے میں جو ہے وہ بات کریں گے. کمپلیکیشنز میں یہ ہے کہ اگر آپ نے پیشنٹس کو جو ہے وہ ہے انستھیزیا دیا ہے، جیسا کہ جنرل انستھیزیا ہے یا بلیڈنگ ہے جس میں جو ہے وہ ریئیکشنری ہیمریج ہے، مطلب کہ جو ہے وہ آپریشن سے پہلے بی پی جو ہے وہ لو ہو جاتا ہے، یا آفٹر آپریشن اگر بی پی ہائی ہو جاتا ہے، یا اس کے علاوہ جو ہے پیشنٹ جو ہے وہ اس کے جو ہے وہ اگر آپ نے اس کو آپریٹ وغیرہ کیا ہے تو ڈیورنگ جو ہے وہ اگر سلیپ جو ہے اگر اپنی سائڈ وغیرہ جب چینج کرتا ہے تو تب جو ہے وہ اسٹچ اوپن ہو سکتے ہیں، بلیڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ تھائرائڈ جو ہے وہ سویل ہو جاتا ہے اور ڈسنیا ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ اس کے لیے جو ہے بلڈ ٹرانسفیوژن وغیرہ ارینج کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ اگر پیراتھائرائڈ انجری ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ کیلشیم کا لیول جو ہے وہ لو ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے جو ہے وہ ٹیٹنی ہو جاتی ہے ہائپوکلسیمیا کی وجہ سے. ٹھیک ہے، اس میں پھر جو ہے وہ فوراً جو ہے وہ کیلشیم گلوکانوٹ آئی وی انجیکشن دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے لیے لانگ لائف کے لیے جو ہے وہ کیلشیم اور وائٹامن ڈی کے انفیوئنس ٹیبلٹس وغیرہ دی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، روٹین میں جو ہے وہ پیشنٹ کا کیلشیم لیول چیک کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ جیسا کہ نارمل جو ہے وہ ہے 8.9 سے 9.9. ٹھیک ہے، کیلشیم کو کبھی بھی جو ہے وہ ڈائریکٹ آئی وی نہیں لگاتے. اگر ڈائریکٹ لگائیں تو پیشنٹ کے جو ہے وہ چانسز ہو سکتے ہیں کارڈیک اریسٹ کے. اس کے بعد اس میں آ جاتا ہے تھائروٹاکسک کرائسس یا تھائروٹاکسیکوسس کرائسس. ٹھیک ہے، یہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہمارا تھائرائڈ گلینڈ جو ہے وہ ریلیز کرتا ہے لارج اماؤنٹ میں تھائرائڈ ہارمون ان اے شارٹ پیریڈ آف ٹائم، تو اس کو ہم لوگ کہتے ہیں تھائروٹاکسیکوسس کرائسس. ٹھیک ہے، ہائپوتھائرائڈزم کے کیس میں یا گریو ڈیزیز کے کیس میں یہ ہے کہ ہارمونل لیول جو ہے وہ بلڈ میں جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، اور اگر اس کو پراپر جو ہے وہ پریپیئر نہیں کریں گے تو فوراً جو ہے وہ آپریشن کے لیے لے جائیں گے. ٹھیک ہے، ڈیورنگ آپریشن کیا ہوتا ہے کہ جب تھائرائڈ گلینڈ کو پک کیا جاتا ہے تو اس کو جو ہے اس کے جو ہے وہ پیڈیکل کو جو ہے وہ باندھتے ہیں تو وہ مسئلہ آ جاتا ہے، مطلب کہ پریشر میں جاتا ہے. تو جب بہت زیادہ مساج کی جائے گی تو ہارمون جو ہے وہ ریلیز ہو کے جو ہے وہ بلڈ میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، ایک دم جو ہوتا ہے کہ ہارمون کا جو لیول ہے وہ باڈی میں جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. اس کے علاوہ اگر اس کی کمپلیکیشنز دیکھیں تھائروٹاکسیکوسس کرائسس کی، تو اس میں ایک تو یہ ہے بی ایم آر بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے، ہائپر تھرمیا ہو جاتا ہے، ٹیمپریچر جو ہے وہ 107 ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے جو ہے وہ فلوئڈ کا لاس بھی ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ ہارٹ پر افیکٹ پڑتا ہے تو ریدمیا کاز کرتا ہے، ہائی کارڈیک آؤٹ پٹ فیلئر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اس میں یہ ہے کہ ہائپوولیمک شوک میں پیشنٹ جا سکتا ہے. اس کے علاوہ وینولا پاس کر کے اس کو جو ہے وہ آئی وی فلوئڈ اسٹارٹ کیے جاتے ہیں، آئی وی انجیکشنز دیے جاتے ہیں، بیٹا بلاکرز دیے جاتے ہیں، وہ ریڈیوس کرتے ہیں بی پی کو اور بیٹر کرتے ہیں ہارٹ ریٹ کو. جو ہارمون باڈی میں پھر رہا ہوگا اس کو کیا ہوگا کہ اس کے ریسپٹر وہ اس کو کام نہیں کرنے دے گا. جب ٹیمپریچر ریز ہوگا تو دین برین سینٹر جو ہے اس سے کیا ہوگا بلاک ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر اس میں جو ہے وہ آئس بلاک لگا دیتے ہیں، یا فیور میں جو ہے وہ ٹریمرز وغیرہ بھی ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ فیبرائل فٹس بھی جو ہے وہ پیشنٹ کو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو ہے وہ ایکوٹ ایمرجنسی میں ہوگا. اگر اینٹی تھائرائڈ ڈرگس جو ہے وہ دی جاتی ہیں پیشنٹ کو ہارمون کا جو لیول ہے اس کو ریڈیوس کرنے کے لیے. اس کے بعد جو ہے ووکل کارڈ انجری آ جاتی ہے، ایک یونیلیٹرل بائی لیٹرل. ٹھیک ہے، اس میں یونیلیٹرل میں یہ ہے کہ جو ہے وہ آواز جو ہے پیشنٹ کی بیٹھ جاتی ہے کیونکہ نرو پر پریشر پڑا ہوتا ہے، جس کو ہم لوگ نیوروپیریکسیا بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، بائیلیٹرل اگر ہو مطلب کہ دونوں نروز جو ہے ڈیمیج ہو جائیں دین ووکل کارڈ جو مسلز جو ہے وہ ورک نہیں کرتے. ٹھیک ہے، ووکل کارڈ جو ہے اس میں یہ ہے کہ اس کا جو میڈین اپر ریسپیریٹری ٹریک ہے وہ بلاک ہو جاتا ہے، دین پیشنٹ جو ہے وہ سانس نہیں لے سکتا اور اس کی جو ہے وہ ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد یونیلیٹرل انجری میں جو ہے اس میں اس کا تو مطلب پھر بھی ٹریٹ ہو جاتا ہے، لیکن بائیلیٹرل میں جو ہے وہ پرابلم ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اس میں جو ہے وہ فزیو تھراپی کی جاتی ہے، ملٹی وائٹامنس B12 دیا جاتا ہے. اگر بائیلیٹرل ہو تو پھر ایمرجنسی کی جائے مطلب اس میں ٹریکیوسٹمی کی جاتی ہے، مطلب کہ آرٹیفیشیل ایئر ویز جو ہے وہ پرووائڈ کی جاتی ہیں بیٹر وینٹیلیشن کے لیے. اس کے علاوہ اس میں جو ہے وہ لیٹ کمپلیکیشنز آ جاتی ہیں، اس میں ہائپوٹروفک سکین ایک ہائپوٹروفک سکار بن جاتے ہیں اور کیلائڈ. ٹھیک ہے، ہائپوٹروفک سکار کیا ہے کہ جیسے کہ ینگ مین میں جو مطلب کہہ لیں کہ فائبروپلاسٹک ایکٹیویٹی جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، اسکار جو ہے وہ پرومیننٹ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، گرینولیشن ٹیشو جو ہے وہ
نارمل سے جو ہے وہ اوپر آ جاتا ہے. اور کیلائڈ میں یہ ہے کہ جب بھی آپ مطلب خارش وغیرہ کرتے ہیں تو یہ چھیلنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کو مینیج کیسے کریں گے کہ ٹائٹ گارمنٹس آپ یوز کریں, اسٹیرائڈس یوز کریں گے, اب کولیجن کو ابزارب کرتے ہیں اور اسٹاپ کرتے ہیں فائبرو بلاسٹ کو. اس کے علاوہ آلریڈی کولیجن کو جو ہے وہ یہ کھا جاتا ہے اور اس کا جو سائز ہے وہ ریڈیوس ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ اس کے لیے کنٹریکٹو بیکس جیل ہے. ٹھیک ہے, کنٹریکٹو بیکس جیل ہے یا ہائیڈرا جیل ہے, یہ یوز کی جاتی ہے. اس کے علاوہ کیلائڈ جو ہے اس میں جو ہے وہ سرجری نہیں کرتے, اس میں جو ہے ایک انجیکشن ہے, لوناکاٹ انجیکشن ہے. ٹھیک ہے, آفٹر 1 منتھ 6 ماہ مطلب یہ انجیکشن لگاتے ہیں, ہر ماہ کے بعد جو ہے وہ ایک انجیکشن. اور اس کے علاوہ کچھ فیمیلز ہیں وہ کمپلین کرتی ہیں اسکار وغیرہ کی. اس کے لیے ہے کہ یہ ساری جو ہے اس میں پوسٹ کمپلیکیشنز آ سکتی ہیں تھائرائیڈیکٹومی کی. اگر ٹوٹل تھائرائیڈیکٹومی کی بات کریں اس میں تو یہ ہے کہ تھائراکسین تو یہ ہے کہ پیشنٹ کو جو ہے وہ لائف ٹائم کے لیے لینا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد اس میں یہ ہے کہ ایک ٹیبلٹ دی جاتی ہے کیلشیم وٹامن ڈی کی. اگر کینسر پیشنٹ ہے تو پی ٹی سیل کارسینوما یا فولیکل سیل کارسینوما ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اس کے لیے تھائرائڈ اسکین کیا جائے گا. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ ہر 6 ماہ بعد جو ہے یہ اسکین کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ریڈیو آیوڈین ابلیشن کی جاتی ہے. اس کے بعد ہم لوگ نیکسٹ بات کریں گے, ٹاپک ہے ایک انستھیزیا. ٹھیک ہے, انستھیزیا جو ہے وہ 3 طرح کا ہوتا ہے. ایک لوکل انستھیزیا ہوتا ہے, اس کے علاوہ ایک لوکو ریجنل انستھیزیا ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے جنرل انستھیزیا. ٹھیک ہے, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے پیشنٹ کی چوائس پہ. ٹھیک ہے, اور لیکن ڈاکٹر کو جو بیٹر لگتا ہے وہ آپشن چوز کرتا ہے کہ پیشنٹ کو لوکل دینا ہے, لوکو ریجنل دینا ہے یا جنرل دینا ہے. ٹھیک ہے, سلیکشن آف انستھیزیا دیکھا جاتا ہے, اس میں پیشنٹ کی ایج دیکھی جاتی ہے. اس کے علاوہ ریجن دیکھا جاتا ہے پیشنٹ کا. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ یہ ہے کہ جیسا کہ کولیسسٹیکٹومی میں جو ہے وہ پرفارم نہیں کرتے, اسپائنل میں جو ہے وہ نہیں لگا کرتے, اور اگر اسپائنل سے نیچے ہی لگاتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ لوور لم جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ مطلب کہ سن ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ ایریا آف پیشنٹ دیکھا جاتا ہے. اس کے بعد یہ دیکھا جاتا ہے کہ پیشنٹ جو ہے وہ کتنا کوآپریٹیو ہے, اس کا اکانومیکل اسٹیٹس دیکھا جاتا ہے پیشنٹ کا. اس کے علاوہ کو ماربڈ فیکٹرز دیکھے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ پیشنٹ کو جو ہے وہ کسی قسم کا یا بائی پاس تو نہیں ہوا یا اسپائنل بائی فڈا تو نہیں ہے, یا مطلب کہ اس کا چیک کیا جاتا ہے. پھر اس کو دیا جاتا ہے کہ اگر تو وہ ٹالریٹ کر سکے تو دین اس کو جو ہے وہ انستھیزیا دیا جاتا ہے. اس کے علاوہ لوکو ریجنل میں کیا کیا جاتا ہے کہ ریجن کو بلاک کر دیا جاتا ہے, جیسے کہ اسپائنل انستھیزیا ہے, یہ کیا کرتا ہے کہ نیچے والے سارے ایریے کو جو ہے وہ سن ہو جاتا ہے. پھر اس میں جو ہے ہم لوگ تب یہ والا لگاتے ہیں. اس کے علاوہ ایپیڈیورل ہے, مطلب کہ ڈیلیوری جو ہے وہ پین لیس ہو جاتی ہے. اس کے بعد جو ہے ہم لوگ بات کریں گے اس کے بارے میں, فبرائڈس کے بارے میں. فبرائڈس جو ہے یہ بیسیکلی کہہ لیں کہ اگر تو ڈیورنگ پریگنینسی جو ہے یوٹرس میں فبرائڈس ہیں. ٹھیک ہے, یہ ایک بنائن ٹیومر ہے مایومیٹریم کا. ٹھیک ہے, اس میں اس کی 3 لیئرس ہوتی ہیں, انڈومیٹریم, مایومیٹریم, پیریمیٹریم. ٹھیک ہے, تو انڈومیٹریم میں جو ہے وہ ہائپرپلیزیا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ لوکلی پڑا رہتا ہے. اس کے علاوہ سب میوکیزل فائبروڈ جو ہے وہ پریزنٹ ہوتے ہیں انڈر دا مایومیٹریم. ٹھیک ہے, اور جو انٹرامیورل ہیں وہ امبیڈڈ ہوتے ہیں مایومیٹریم میں. ٹھیک ہے, اور جو تھرڈ ہے جو سیروزا کے نیچے ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں سیروزل فیبرائڈس. ٹھیک ہے, اگر یوٹرس جو ہے وہ فیبرائڈ یوٹرس جو ہے وہ سروکس کے قریب تھا تو اس کی وجہ سے کیا ہے کہ ویجائنل ڈیلیوری جو ہے اگر تو وہ پھر امپاسبل ہو جاتی ہے, ڈیلیوری جو ہے وہ مشکل ہو جاتی ہے اگر جو ہے وہ فیبرائڈ یوٹرس جو ہے وہ سروکس کے قریب ہو. اس کے بعد اس میں ایک ٹرم آ جاتی ہے ریڈ جنریشن. ٹھیک ہے, جب بھی اسکیمیا ہوگا فبرائڈس کا ڈیورنگ پریگنینسی تو پینفل کنڈیشن ہو جاتی ہے, اس میں اس کو کہتے ہیں ریڈ ڈی جنریشن. ٹھیک ہے, اس میں کنٹینیوس وامٹنگ ہوتی ہے, لائن ٹینڈرنیس ہوتی ہے. ٹھیک ہے, پیشنٹ کو ایڈمٹ کیا جاتا ہے, آئی وی لائن مینٹین کی جاتی ہے, پلس فروٹس دیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ انستھیزیا دیا جاتا ہے پین ریلیف کے لیے. ٹھیک ہے, آئی وی اپیوئڈس دیے جاتے ہیں سیڈیشن کے لیے. ٹھیک ہے, اگر پین مسلسل رہے گی تو یہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ پین جو ہے وہ انڈیوس کر دیتی ہے اور اس سے جو ہے وہ ارلی پریگنینسی ہو جاتی ہے. اس سے یہ ہے کہ مسکیریج بھی جو ہے وہ پیشنٹ کا ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ پری ٹرم لیبر سٹارٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ اس کے لیے الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کی جاتی ہے. یونیٹیگ انفیکشن ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں اس کے بعد اس میں یونیٹریک انفیکشن ہو سکتا ہے کیونکہ فیمیل کا جو ہے وہ شارٹ یوریتھرا. ٹھیک ہے, ڈیورنگ کارٹس جو ہے کوئی بھی بیکٹیریا جو ہے وہ انٹر وغیرہ ہو سکتا ہے. پاس ہسٹری میں جو ہے وہ سسٹائٹس آ سکتا ہے, ڈائبٹیز آ سکتا ہے, یا یو ٹی آئی اس میں کامن ہے. اس کی جو ہے کاز دیکھیں تو اس میں ایکولائی کلیبسیلا سوڈوموناس آ جاتا ہے. سمٹمس میں دیکھا جائے تو لوور بیک پین آ جاتا ہے, ویکنیس آ جاتا ہے, جنرل باڈی پین آ جاتی ہے. اس کے علاوہ ہارٹ ریٹ اس کا جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے, فیور, ڈی ہائیڈریشن ہو سکتی ہے, سائن میں جو ہے وہ ٹیکی کارڈیا آ جاتا ہے, لائن پین آ جاتا ہے, فیور آ جاتا ہے, انویسٹیگیشن آ جاتا ہے. اس میں جو ہے وہ بلڈ سی بی کی جاتی ہے.
اس کے علاوہ وائٹ بلڈ کاؤنٹ انکریز ہو جاتا ہے، یورین آری کی جاتی ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ہے ایم ایس یو اسپیسیمین جو ہے وہ مائکروسکوپک سی ایس کے لیے جو ہے وہ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اس کی ٹریٹمنٹ میں جو ہے وہ اینٹی بایوٹک آ سکتا ہے، موکسیلین آ سکتا ہے، اور سیفالوسپورین جو ہے وہ دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے اگر تو یہ انفیکشن کڈنی کو انوالو کرے یونٹ ٹریک، تو اس کو کہتے ہیں پولی نیفرائٹس، ٹھیک ہے. اس میں بھی جو ہے وہ سویئر لائن پین ہوتی ہے، ٹھیک ہے. ہائی گریڈ فیور ہو سکتا ہے، شاک کنڈیشن ہو سکتی ہے، بی پی جو ہے وہ لو ہو سکتا ہے، پلس ریٹ جو ہے وہ اس میں انکریز ہو سکتا ہے، میٹابولک اب نارمیلٹی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. آئی وی لائن جو ہے وہ مینٹین کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اوپیوڈس دیے جاتے ہیں، آئی وی اینٹی بایوٹکس جو ہے وہ اسٹارٹ کی جاتی ہے، ٹھیک ہے. بلڈ سی پی کیا جاتا ہے، اس میں آر ایف ٹی کیا جاتا ہے، اور جو ہے وہ سی ٹی جی کی جاتی ہے فیٹس کے لیے. اس میں بعد وینس تھرومبو ایمبولزم آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. اس میں یہ ہے کہ وینس میں جو ہے وہ کلاٹس بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اگر کلاٹس ڈسلاگ ہو کے بلڈ میں پھرنا شروع کر دے تو اس کو کہتے ہیں ایمبولس، ٹھیک ہے. کلاٹنگ پروسیس جو ہے وہ بلڈ میں اسٹارٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. جہاں بلڈ کا فلو جو ہے وہ سلگش ہو جاتا ہے، تو وہاں کیا ہوتا ہے وینس میں یہ ہے کہ بلڈ کا جو فلو ہے وہ سلگش ہو جاتا ہے، اور وہاں کلاٹ جو ہے وہ اس میں بن جاتے ہیں. اس کے بعد پریگنینسی میں جو ہے پرو تھرومبن فیکٹرز جو ہے انکریز ہو جاتے ہیں، اور جو پرو تھرومبولائٹک سبسٹانسز ہوتے ہیں وہ ان کی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے، جیسا کہ ہم نے دیکھا فیکٹرز 8 9 10 ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ اس پروسیس کو جو ہے وہ ختم کرتے ہیں. اس میں پروٹین ایس سی اور اینٹی تھرومبن 3 ہوتی ہے، ٹھیک ہے. یہ اینٹی کلوٹنگ ہوتی ہیں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ جہاں کلاٹنگ ہو اس سے کیا کرتی ہیں، روکتی ہیں. کیونکہ گریوڈ یوٹرس کی وجہ سے ڈانگوں سے جو وینس بلڈ کا اوپر آنا ہوتا ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ گریوڈ یوٹرس کی وجہ سے جو ہماری انفیریئر وینا کیا ہے وہ کمپریس ہو جاتی ہے، اور کیونکہ گریوڈ یوٹرس اس کے آگے ہی پڑا ہوتا ہے، تو ٹانگوں میں اس وجہ سے جو ہے وہ کلاٹ بننے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں ڈیورنگ پریگنینسی. رسک فیکٹرز کی بات کریں تو اگر ایج جو ہے وہ 35 سے زیادہ ہے، یا انہیریٹڈ تھرومبوفیلیا ہے، یا پیشنٹ جو ہے وہ 20 ہے، مور دین 80 کے جی اس کا ویٹ ہے، ٹھیک ہے. اسموکنگ اگر وہ مطلب ہے، اور اس کے علاوہ ملٹیپل پریگنینسی ہے، یا گرینڈ ملٹی پیرا ہے، یا پری ایکلمسیا کی پیشنٹ ہے، ٹھیک ہے. یا سیپسس ہے، یا اس کے علاوہ تو اس کو جو اگر پرولونگ بیڈ ریسٹ ہے، اس کی وجہ سے بھی جو ہے یہ پرابلم ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. اسی میں جو ہے وہ ڈیپ وینس تھرومبوسس آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. اس میں تھرومبوفیلیا انہیریٹڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. مطلب انہیریٹڈ جو ہے وہ ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے اس پروٹین کی، ایس سی اور تھرومبن 3 کی، ٹھیک ہے. یا میوٹیشن ہو سکتی ہے فیکٹر 5 یا 8 میں. اس کے علاوہ اس میں جو ہے وہ ایکوائرڈ تھرومبوفیلیا آ جاتا ہے، مطلب کہ ہماری اپنی ہی باڈی جو ہے وہ ہمارے فاسفولپڈ کے اگینسٹ جو ہے وہ اینٹی باڈیز بنانا شروع کر دیتی ہے، جس کو اینٹی فاسفولپڈ بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اس میں میمبرین جو ہے وہ ڈیمیج ہو جاتی ہے، کلاٹنگ جو ہے وہ اسٹارٹ ہو جاتی ہے. ڈیپ وین تھرومبوسس میں کیا آتا ہے کہ لیگ میں جو لیگ کے کاف مسلز ہیں، ٹھیک ہے، اس میں جو ہے وہ تھرومبس بن جاتا ہے، ٹھیک ہے. اس میں جو ہے سویئر کاف پین ہوتی ہے، سویلنگ ٹینڈرنس ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یونیلیٹرل انویسٹیگیشن میں جو ہے وہ کمپریشن یو ایس جی کریں گے، ٹھیک ہے. ڈاپلر الٹرا ساؤنڈ کریں گے، ڈائریکٹلی جو ہم لوگ ویزلس کو اس میں دے سکتے ہیں. وینوگرافی کی جاتی ہے، ٹھیک ہے. ڈائی انجیکٹ کی جاتی ہے ویزل میں، پھر جہاں پہ جا کے کلاٹ ہوتا ہے تو ڈائی وہ وہاں پہ جا کے کیا ہوتا ہے، رک جاتی ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ پلمنری ایمبولزم یہ ہے ڈی بی ٹی کے بعد ہو سکتا ہے. ان میں کلاٹ جو ہے وہ پلمنری ایمبولزم میں یہ ہوتا ہے کہ کلاٹ جو ہے وہ کہیں سے بھی آ جاتا ہے، اسپیشلی جو ہے وہ اس میں خود نہیں کلاٹ بنتا، لیکن یہ کہیں سے آ جاتا ہے. موسٹلی جو ہے یہ لیگ سے آتا ہے، ٹھیک ہے، شارٹ ویزل سے، ٹھیک ہے. ہائپوکسک اس میں ہو سکتا ہے، پیشنٹ ہارٹ ریٹ اس کا بڑھ جاتا ہے، آکسیڈیشن سیچوریشن اس کی جو آتی ہے، ٹھیک ہے. انویسٹیگیشن میں جو ہے وہ سی جی کریں گے، چیسٹ ایکس رے کریں گے، اے بی جی ایس کریں گے، ٹھیک ہے. اس میں لنگ پرفیوژن کو دیکھا جاتا ہے. ان تمام جتنی بھی لنگس پیتھولوجیز ہیں ان کو کیا کیا جاتا ہے، رول آؤٹ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اس میں سی ٹی پی یہ کیا جاتا ہے کہ سی ٹی اسکین پلمنری اینجیوگرام ہے یہ کی جاتی ہے. ڈی ڈائمرس کیا جاتا ہے، یہ ایک اسکریننگ ٹیسٹ ہے. اگر ڈائمر ریز ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ کلاٹنگ مسٹ ہے، ٹھیک ہے. ٹریٹمنٹ میں جو ہے وہ ویسے تو ٹریٹمنٹ میں یہ ہے اگر پریگنینسی ہے تو پھر وارفرین جو ہے وہ پریگنینسی میں نہیں دی جاتی. اس کے لیے جو ہے وہ لو مالیکولر ویٹ ہیپرین دی جاتی ہے، سب کیوٹینیسلی دی جاتی ہے، ٹھیک ہے. پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ فونڈا پینکس یا لیپیڈوڈین کے نام سے ڈرگس ہیں یہ دی جاتی ہیں. اور اس کے علاوہ گریجویٹڈ الاسٹک اسٹاکنگس کا جو ہے یہ استعمال کیا جاتا ہے. اوکے سر، تھینک یو.